یہ دانشگاہ محمدیہ ایک مرکز علم و حکمت ہو، اس مرکز دین و ایمان پر اللہ کی ہر دم رحمت ہو۔ توحید کی خوشبو پھیلا دے، وہ پھول کھلے اس گلشن میں، مٹ جائے کفر کی تاریخ، وہ شمع جلے اس آنگن میں۔ جامعہ محمدیہ 50 سال پہلے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم مسلمانوں کو علم کے کسی بھی حصے میں سے محروم نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ بنے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی جانتا اور پہچانتا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی سچی تصویر ہو، دنیا کی ساری اچھائیاں اس کے ہاتھوں میں ہو اور آخرت کی ساری کامیابی اس کا نصیبہ ہو۔ جامعہ محمدیہ اسی تحریک کو لے کے چلا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ شہر گلستان بنگلور میں جامعہ محمدیہ منصورہ کا عظیم الشان سالانہ جلسہ، 34واں سالانہ جلسہ، 34th اینول ڈے سیلیبریشنز۔ جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی ممبئی کے صدر مولانا ارشد مختار محمدی، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے مفتی ڈاکٹر نوح عالم مدنی و دیگر کا خطاب۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کے ساتھ لڑکیوں کے مدرسے کلیہ عائشہ صدیقہ کا بھی سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ دوستو، اس یادگار موقع پر یہ پیغام دیا گیا کہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے مسلم معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں، پریشانیاں، مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مسلمان دین کے اصل پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نماز، روزہ، دیگر عبادات ہو رہے ہیں، لیکن اکثر مسلمان ان عبادتوں کو رسمی طور پر ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ کوئی بھی گھر دینی تعلیم سے محروم نہ رہے اور ملت کا ہر فرد دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ رہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی کہی گئی کہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت و ترقی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، لہٰذا مسلمان ہر سطح پر دینی مدارس کی حفاظت و ترقی کو یقینی بنائیں۔ اس طرح کافی قیمتی باتیں، نصیحتیں اس اجلاس کے ذریعے پیش کی گئیں۔ صدر جلسہ فضیلت الشیخ ارشد مختار محمدی کے ہاتھوں طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جامعہ محمدیہ و کلیہ عائشہ صدیقہ کی ٹاپر طالبہ سیدہ کلثوم لطیف کو صدیقہ مختار صاحبہ کے ہاتھوں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ نے مدرسے کی نظام تعلیم و تربیت پر خوشی و اطمینان کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ محترم حاضرین مجلس، صبح سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ نے ہمارے طلباء و طالبات کی تقریریں سنی۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ علم کا جو وافر حصہ ہمارے اساتذہ کام اور معلمات نے ان کے جھولی میں ڈالا ہے، ان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہی جامعہ محمدیہ کا امتیاز ہے۔ دینی اور عصری تعلیم کو باہم اس طریقے سے جمع کر دینا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی ساری حمیت و غیرت ان کے اندر سمو جائے۔ جامعہ محمدیہ ایک تحریک ہے، اس امت مسلمہ کے اندر اس کمی کو پوری اس خلا کو پورا کرنے کے جانب ایک قدم ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے۔
علم ہمارا شعار تھا، علم ہماری پہچان تھی، علم کے ذریعے ہم جانے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جب مخاطب کیا پہلی مرتبہ تو کہا پڑھو۔ پڑھو کیوں؟ تاکہ تم جان سکو کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی توحید نہیں جانتا ہے، توحید کے تقاضے نہیں جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں 20% دنیا کی آبادی کا 20% حصہ مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں، لیکن کیا ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر امت مسلمہ عمل کرتی رہتی تو یقین مانیے میرے رب کا وعدہ ہے، رب کا فرمان ہے، انتم الأعلون ان کنتم مومنین، مسلمانوں تمہیں سب سے سربلند رہو گے، سب سے اعلیٰ و ارفع رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے آج سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھا نہیں۔ اگر اقرا پہ عمل کیے ہوتے تو نماز کے فلسفے کو سمجھتے۔ امت کا میکسیمم 6% 7% طبقہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز بھی کیسی پڑھ رہا ہے وہ سب پر آیا ہے۔ نماز اپنے اندر ایک معنویت رکھتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے عادات و اطوار پہ جس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر عبادتیں انسان کے زندگی پر اثر انداز نہ ہوں تو سمجھ لیجیے کہ وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے۔ بدقسمتی سے ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عادت سے مجبور ہیں، صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں۔ عبادت ہوتی تو اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمارا نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، بیڑی بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور دنیا کی ساری غلافتوں میں ڈوبا ہوا بھی رہتا ہے، محض اس لیے کہ نماز کا جو فلسفہ ہے جس فلسفے سے نابلد ہے۔ جامعہ محمدیہ 50 سال پہلے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم مسلمانوں کو علم کے کسی بھی حصے سے محروم نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ بنے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی جانتا اور پہچانتا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی سچی تصویر ہو، دنیا کی ساری اچھائیاں اس کے ہاتھوں میں ہو اور آخرت کی ساری کامیابی اس کا نصیبہ ہو۔ جامعہ محمدیہ اسی تحریک کو لے کے چلا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں اس تحریک کا اثر، یہ اس تحریک سے مستفید ہونے والے طلبہ اور طالبات کس درجے پہ پہنچتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہفتہ عشرہ گزرا ہے، ہمارے یہاں پی یو کالج میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا کیمسٹری کے لیے۔ ایک خاتون نقاب میں تشریف لائیں، بیٹھیں، انہوں نے اپنا بایو ڈیٹا دیکھا تو پتہ چلا کہ شروع سے آخر تک فضیلت تک انہوں نے جامعہ محمدیہ سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد تخصص انہوں نے یہاں سے کیا، پھر اس کے بعد ایک کالج سے انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا، اور ماسٹر کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں ٹیچر مقرر ہو گئیں۔ جب انہوں نے ہمارا ایڈ دیکھا تو انہوں نے درخواست دیا اور انٹرویو کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔
تو یہ سب دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک اچھی خاصی نوکری ہے یہاں، ہم تو ابھی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے، ہم اسی تنخواہ دیں گے. کہا کہ مجھ کو معلوم ہے مجھے وہ تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن میں کیا کروں اس علم کا جو آپ نے سکھایا ہے. میں اس غیرت کو کہاں دفن کروں جو میرے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے. میں اس حیا کو کہاں مار ڈالوں جو آپ نے مجھے دی ہے. میں اس علم کا جو توحید کی صورت میں، جو عبادات کی صورت میں، جو غیرت کی صورت میں، جو حیا کی صورت میں اس نصاب تعلیم نے دیا ہے، اس کو میں کہاں ماروں. میں جہاں پر ہوں وہاں مطمئن نہیں ہوں، وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے لیکن میری حیا مخدوش ہوتی ہے. وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے، میری غیرت پائی جاتی ہے. وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے، میں وقت پر نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہوں. جامعہ محمدیہ یہ غیرت سکھاتا ہے، جامعہ محمدیہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے بچے ہوں یا بچیاں اور کہیں پر بھی پہنچ جائیں، اس غیرت کو، اس جذبے کو ساتھ لے کے جائیں. اس برج سے اتریے، وہاں آخر میں ایک اسپتال ہے، چلے جائیے، دیکھیے اس علاقے کی سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ اسی ادارے کی پڑی ہوئی ہے، اسی غیرت کو لیے ہوئی ہے، نقاب کے اندر ہے اور اپنے سارے کام کو کر رہی ہے. او بچی، او ڈاکٹر، واللہ العظیم کتنی مبارکباد کی مستحق ہے. اس نے کتنی خواتین کو بغیرت ہونے سے بچا لیا ہے، کتنی ماں اور بہنوں کو ان نامحرم مردوں کے سامنے بے لباس ہونے سے محفوظ کر دیا ہے. جامعہ محمدیہ اس کا نام ہے. جامعہ محمدیہ ایسے افراد کو پیدا کرنا چاہتا ہے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید کی تعلیمات ہوں اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی قیادت و سعادت ہو. کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے. اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. خیریت یوں ہی نہیں ملتی جب تک آپ اس معاشرے کے لیے صالح اور خیر نہ بنے، جب تک آپ اس سوسائٹی کے لیے اچھے نہ بنے میرے بھائیوں، تب تک یہ خیریت آپ کا حصہ اور آپ کا نصیبہ نہیں بن سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جامعہ محمدیہ کی تحریک کو عام کیا جائے. اس تحریک سے وابستہ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر جگہ، ہر شہر، ہر قریہ، ہر دیہات میں ایسے ادارے بنائے جائیں جو دین کی واضح تعلیمات کے ساتھ دنیا کے ان سارے علوم کو جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اسے ہمارے طلبہ و طالبات سیکھیں اور عہد رفتہ کی طرف لوٹ کے جائیں جہاں مسلمانوں کو اللہ نے سب سے بہتر، سب سے معزز، سب سے اچھا شہری بنا کے رکھا تھا، سب سے اچھا امتی بنا کے رکھا تھا. جس وقت اس علم کی تفریق ہوئی اور علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آج صورتحال یہ ہے کہ جو حضرات ہمارا بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی تقریباً 94% ہمارے بچے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، 94% ہمارے بچے سیکولر اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو دین نہیں پڑھتے، دین نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. ان کے گھروں میں اگر خوش قسمتی سے دین پایا جاتا ہے تو جیسا پایا جاتا ہے اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. اور جو 4% 5% لوگ دینی علوم حاصل کرتے ہیں بدقسمتی سے دنیاوی علوم سے بالکل نا آشنا اور نابلد ہوتے ہیں. جامعہ محمدیہ اللہ رب العزت غری کے رحمت فرمائے بانی جامعہ میرے والد حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے اس فکر کو اختیار کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ فکر پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، چند باتیں اور میں کہنا چاہوں گا. ستی زکار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تحریک لے کر چلنا کوئی میرے بھائیوں آسان کام نہیں ہے. قدم قدم پر مشکلیں ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا لہذا جماعتنا. یہ ابو لہب آج بھی زندہ ہے, ابو جہل آج بھی زندہ ہے, اور ہر اس شخص کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو امت کی بھلائی چاہتا ہے. امت کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اپنی ایمانی غیرت کو بیدار کرے اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان اداروں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونج نہیں ہیں. یہ ابو لہب و ابو جہل اس لیے شعر ہوتے جاتے ہیں کہ امت خاموش رہتی ہے, امت خاموش رہتی ہے, امت سر جھکا کے رہنے کی عادی بن چکی ہے, اور یہ سر جھکا کے اس لیے عادی ہو گئی ہے کہ اس نے دین کی اس غیرت کو پہچانا نہیں ہے, دین کی اس حمیت کو محسوس نہیں کیا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سوچئے, میں آپ تمام سے مخاطب ہوں. ہمارے محترم ڈاکٹر نور عالم صاحب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں کی. میں اس بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ جب کچھ لوگوں نے دین کے اندر مداخلت کرنی چاہیے, جب کچھ لوگوں نے دین کو اپنے مزاج کے لحاظ سے بدلنا چاہا, جب کچھ لوگوں نے امت محمدیہ کی اس تحریک میں رخنا ڈالنا چاہا, تو سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے. آپ کے لیے قدوہ ہیں, ہم سب کے لیے قدوہ اور مثال ہیں. ہمیں ویسا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت پیدا ہو کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. کیا یہ ممکن ہے کہ میرے جیتے جی دین کے اندر کسی قسم کی خرابی لائی جائے, کوئی رکاوٹ لی جائے, کوئی کمی لائی جائے؟ نہیں میرے بھائیوں, غیرت کا تقاضا ہے. امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے, امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے, میں پھر کہوں امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے. ابھی مولانا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آگے اگر بہتر نسل چاہیے, ان نسلوں کے لیے ماؤں کی جو تیاری ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے, یہاں پر اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی دینی ذمہ داری. بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے. جب تک ہم ایسے افراد کو اور مستقبل کی ایسے ماؤں کو تیار نہیں کر پائیں گے, میرے بھائیوں, امت کا مستقبل اللہ نہ کرے تاریخ ہی رہے گا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے پاس سنیے گا یہ واقعہ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر آیا. نیولی بورن بیبی, نوزائیدہ بچہ. کہا حضرت اس کی تربیت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بتا دیجئے, اس کی روشنی میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا افسوس تم نے بہت دیر کر دی, افسوس تم نے بہت دیر کر دی. اس کی تربیت کا آغاز اس کے ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے. اگر تم نے اس کے لیے اچھی ماں انتخاب کی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ضرور اچھا بچہ بن کے اور ایک قوم ملت کا ایک سپاہی بن کے نکلے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کے لیے عام معاشرے کی کوئی لڑکی کو اس کی ماں بنائے ہوگے تو پھر یہی سبب ہے امت کے زوال کا. آپ تاریخ اگر پڑھتے ہوں گے, عثمانی خلافت کیوں دنیا کی سب سے بڑی خلافت, سب سے بڑا امپائر ہونے کے باوجود کیوں یوں ڈھلا کے گر پڑا؟ اس لیے کہ عثمانی خلافت کے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت, اس نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تھی. شہزادے یہودی کی گود میں پڑے اور نتیجتاً چند ہی دن میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا. اس لحاظ سے اس پس منظر کو یاد کر کے اگر سوچیں تو میں صرف جامعہ محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. شہر بنگلور میں معلوم نہیں کتنے ادارے ہیں, یہ سارے ادارے آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. اور میں صرف شہر بنگلور کی بات نہ کروں, پورا ہندوستان, پورا ملک اس بات کا متقاضی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف
نظر اٹھا کے بہت ہی ملتجیانہ نظر سے دیکھ رہا ہے کہ افراد ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر تاکہ ہم باہم مل کر امت کو دوبارہ ہم کھڑی کر سکیں اور ایک ایسی نسل کو تیار کر سکیں جو اس امت کو اس قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا تک لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے نہایت ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کا 34واں سالانہ اجلاس بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں۔ فللہ الحمد۔ مہمانان گرامی، اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کو پیش کر دوں تاکہ آپ سب کو جامعہ کی تاریخ، اس کا نام، اس کا کام اور مقام و مرتبہ سے آپ حاضرین واقف ہو سکیں۔ حاضرین، جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام۔ جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام ایک عظیم مقصد کے تحت ہوا۔ بر صغیر ہند و پاک میں رائج تعلیمی نظام میں شرعی اور عصری علوم کی تفریق کی وجہ سے قوم و ملت کو بہت بڑا نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں شرعی علوم سے آراستہ علماء کرام عصری علوم سے بالکل نابلد اور عصری علوم کے ماہرین شرعی علوم کی بنیادی تعلیمات سے بھی ناواقف تھے۔ لہذا اسی خلا کو اور دوری کو پاٹنے کے لیے ایک مرد نبض شناس، ہمدرد قوم و ملت، دور اندیش عالم ربانی حضرت العلام مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے سن 1975 عیسوی میں جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس میں شرعی اور عصری علوم کے حسین امتزاج پر مشتمل ایک جامع نصاب تیار فرمایا اور اسے نافذ کیا۔ دیر سویر ہی صحیح، اس کی اہمیت اور ضرورت لوگوں کو محسوس ہی ہوئی، اور الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں اس تصور کو اور اس خیال کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ فللہ الحمد۔ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کا قیام حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے جنوبی ہندوستان میں بھی ایک ایسے ہی ادارے کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ شہر بنگلور میں سن 1988 عیسوی میں 5 ایکڑ رقبہ زمین پر اس ادارے کی داخل ڈالی۔ نیت صاف ہو اور عزائم بلند ہوں تو راستے کھلتے جاتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شروع میں جو مدرسہ، جو ادارہ شیٹ کے چند کمروں سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج عظیم درسگاہ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، جو ہزاروں تشنگان علوم کی پیاس کو بجھانے میں لگا ہوا ہے۔ حاضرین، بانی جامعہ حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ تعدام حیات اس کی تعمیر و ترقی کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ کی قبر کو منور فرمائے، آپ کی محنتوں کو، آپ کے قد و کاوش کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لائق فرزند فضیلت الشیخ ارشد مختار محمدی ازہری حفظہ اللہ بلند حوصلے اور عزائم کے ساتھ اس بار گراں کو بحسن خوبی نبھا رہے ہیں، اس کی سربراہی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید بلند اور آپ کو مزید حوصلے اور عزائم عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، فارغین جامعہ اور فارغات جامعہ الحمدللہ دونوں مرحلوں سے، چاہے وہ عصری علوم کا مرحلہ ہو،
या दीन उलूम का मरहला हो, दोनों मरहलों से फारिग होकर दोनों मैदानों में अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा आप ये महसूस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी हजरात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जामियात में मुख्तलिफ डिग्री हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं। उसी तरह अगर आप असली तालीम की बात करें तो आप मोहम्मदी हजरात में पाएंगे कि बहुत सारे BUMS, BAMS, MBBS, MD और MS और उसी तरह इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं और कौम मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु का इल्हाक हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटियों के साथ है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। हाज़रीन, ये जो दीन और असली उलूम का तसव्वुर है और उसको नाफिज जो किया गया आज से 40-50 साल पहले, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, महसूस नहीं कर सकता था, आज लोग उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आज से 50 साल पहले लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको तहदीस नियामत के तौर पर आज बयान करता हूँ कि आज से 2 दिन कबल जुमे के दिन कर्नाटक में SSLC का रिजल्ट जारी हुआ और खुशखबरी सुनाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत मसरत हो रही है कि हमारे जामिया के तलबा और तालिबात ने बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की। 6 तलबा और तालिबात मुमताज यानी डिस्टिंक्शन से कामयाब हुए। आलिया आफरीन 94%, अदीफा शेख 92%, मोहम्मद इसहाक 90%, आसिया खातून 89%, आफिया शानम 89% और सादिया सदफ 86% के साथ कामयाब हुए। और ये ऐसे वक्त में जबकि इस क्लास में 15 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतना जो है इतने सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते। जामिया मोहम्मदिया का जो वस्फ है और जो इम्तियाज है कि मुकम्मल दीनी उलूम अल्हम्दुलिल्लाह और मुकम्मल असली उलूम, दीनी सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं और ना स्कूल के सब्जेक्ट में कोई कमी। आप यहाँ देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी के साथ मैथ्स, साइंस, सोशल, कन्नड़ा, सरकारी उर्दू और उसके साथ साथ आप आएंगे कि हमारे ये बच्चे इन सब्जेक्ट के साथ साथ पूरे 9 सब्जेक्ट दीनी उलूम के भी पढ़े हैं। ये जो 94%, 92%, 90% की बात मैं बता रहा हूँ, दीनी उलूम के 9 सब्जेक्ट के साथ इन्होंने असली उलूम में इतना जो है इतने दर्जात और नंबरात हासिल किए हैं। उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ा है, उसूल हदीस भी पढ़ा है, फ़िक़्ह भी पढ़ा है, उसूल फ़िक़्ह भी पढ़ा है, उन्होंने सीरत की किताब भी पढ़ी है, उन्होंने अक़ीदा की किताब भी पढ़ी है, उन्होंने हिफ्ज़ व तजवीद के भी सीखे हैं और सारे उलूम जो पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तालिबात ने हासिल किए और उसके बावजूद इन्होंने इतना बेहतरीन मुज़ाहरा किया। इस पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अजीज तलबा, अजीज तालिबात, आप छुट्टी में घर जाएंगे, आपके वालिद मुहर्रम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपकी माँ नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? आपके घर वाले नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये जिम्मेदारी आपकी है। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे आपके नबी ने, आपके आका ने, आपके पेशवा ने, आपके इमाम ने कोई सफा चढ़ करके अपने कुंबे कबीर को दावत दी थी, इस तरह से आप पर फर्ज है आप उनको दावत दें। आपका काम दावत देना है। मेरे भाइयों, इस इल्म की जिम्मेदारी एक ये भी है कि दावत के मैदान पे आपको पागल होना चाहिए। कैसे पागल होना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी, लअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहल हदीथ असफा। ऐ नबी, मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग ईमान ना लाए जिसकी तुम तबलीग कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम हुज़म मलाल पे रंजीदा खाते होकर के अपने आप को हलाक कर दो। नबी का आलम यह था। लिहाजा दूसरे हिदायत के तई आपको खुगर होना चाहिए, आपको हरीस होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए। आपके अब्बू को नाजी कैसे बनाए, आपकी बहन को नाजी कैसे बनाए, आपकी माँ को नाजी कैसे बनाए, ये जिम्मेदारी बनती है। तीसरी जिम्मेदारी यह है, दावत के मैदान पर जब जाएंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे,
मुतव्वा कहेंगे, हाँ कितने पढ़ आ गए, जामिया मोहम्मदिया पढ़ के आए, और कोई आलिम दीन नहीं है। इस पर सब्र करना है। मेरे नबी ने सब्र किया, उसकी मिसाल बयान नहीं कर सकते मेरे भाइयों। मेरे नबी ताइफ गए, आपके पीठ को छलनी छलनी कर दिया गया, खून बहता रहा, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम नहीं छोड़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दीनी भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान को दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। दीनी तालीम के दो हिस्से होते हैं, एक फ़र्ज़ आइन, एक फ़र्ज़ किफ़ाया। जितनी तालीम के बगैर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सही से नहीं कर सकता है, उतनी तालीम हर मुसलमान बच्चा बच्ची को सीखना फ़र्ज़ आइन है। इसके बाद जो इजाफ़ी इल्म शरई है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। ताहम शरीयत इस्लाम असली उलूम सीखने से रोकता नहीं है, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करे, फिर असली तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि वो असली तालीम हासिल करने में मशगूल हो जाएं और दीनी तालीम उससे छूट जाए। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करें, फिर असली तालीम की तरफ वो जाएं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अल्लाह की बारिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा और तलबा के कारकर्दगी से मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव को क़यामत तक, सुबह क़यामत तक कायम व दायम रखे और यहाँ के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरतफ़ाक अंदाज में इन लोगों ने इस्तक़बाल किया और अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इनका बेहतरीन सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर का 34वां सालाना इजलास है। जामिया की मुख्तसर अगर रिपोर्ट या फिर तारुफ पेश किया जाए तो सबसे इम्तियाजी और सबसे जो मतलब बड़ी खुसूसियत है जामिया की, वो ये है कि यहाँ दोनों तालीमात को मिलाकर पढ़ाया जाता है। आज अगर तलबा के पास, हमारे नौजवानों के पास दीन है तो दुनिया नहीं है, दुनिया है तो दीन नहीं है, तो दोनों एतबार से तलबा का खसारा हो रहा है, हमारे नौजवानों का खसारा हो रहा है। लेकिन जामिया मोहम्मदिया ने और यहाँ के ज़िम्मेदारान ने उस कमी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया और हमारे हाथों में, हमारे नौजवानों के हाथों में दीन और दुनिया दोनों दी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा जहाँ दीनी एतबार से खूब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हर नाहिए से, हर गोशे में जाकर मुकम्मल तौर पर दीनी एतबार से उम्मत की प्यास बुझा रहे हैं, वहीं जो है तलबा मुकम्मल तौर पर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर और एक सही अंदाज में और एक सही मुसलमान होते हुए कैसे डॉक्टर का और इसी तरह एक इंजीनियर का, एक हिंदुस्तानी नागरिक का कैसे जो है रोल अदा करें, इसकी भी मुकम्मल जो है मिसाल यहाँ लोगों के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने, बेंगलुरु के वासियों के सामने मुकम्मल तौर पर पेश कर रहे हैं। और इसी तरह जामिया एक बेहतरीन माहौल दे रहा है तलबा को, सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि खाने पीने के लिहाज से रख लीजिए, रहने सहने के लिहाज से रख लीजिए, और इसी तरह असातिज़ा की निगरानी हो, असातिज़ा का ताल्लुक़ हो, असातिज़ा का मामला हो बच्चों के साथ, ये बहुत ही जो है रहम व करम वाला और जो है शफ़क़त वाला, क्योंकि तलबा जो है छोड़ कर आते हैं अपने माहौल को, अपने वालिदैन को, अपने इलाके को छोड़ कर आते हैं, तो उन तमाम की कमी मुकम्मल तौर पर जामिया पूरी करने की कोशिश करता है। यहाँ के जो है तलबा के साथ मुकम्मल शफ़क़त का मामला किया जाता है और उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जिसके साथ वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ वो तालीमी मराहिल अपने मुकम्मल जो है जोश और इसी तरह जो है मुकम्मल तवज्जह से वो मुकम्मल तालीमी मराहिल को आगे सफ़र करते जाए। मेरा नाम सुफियान साबिर मोहम्मदी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हाफिज़ खालिद सैफुल्लाह बिन मोहम्मद सगीर इस्लाही, रहीमाबाद कर्नाटक मालूर का रहने वाला, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सनद हिफ्ज़ जामिया दारुस सलाम उमराबाद से हासिल किया। उसके बाद आलमियत की तालीम मैंने जामिया दारुत तौहीद रहीमाबाद से की। उसके बाद आला तालीम की गर्ज से मैं जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर तशरीफ़ लाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेयारी तालीम यहाँ दी जाती है, मेयार असातिज़ा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे बहुत से तजुर्बे हुए, उसमें से एक अहम तजुर्बा इल्म किस कदर हासिल किया जाता है, आला तालीम किस कदर हासिल की जाती है, इसका मुझे इल्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक और चीज़
کی قدر اور وقت کی اہمیت کا پتہ چلا، جو کہ ہم لوگ ایک بدنظمی سے زندگی گزارا کرتے تھے، جیسے بھی وقت گزار دیا، لیکن الحمدللہ اس ادارے نے ہمیں ایک منظم طریقے سے زندگی گزارنا سکھایا۔ میں یہاں کے منتظمین اور شیخین، شیخ الجامعہ خالد مشرف حفظہ اللہ، وبعد فضیلت الشیخ شیخ مفکر حسین عمری حفظہ اللہ، اور دیگر تمام اساتذہ کا میں ممنون مشکور، جنہوں نے ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تمام اساتذہ اور منتظمین کو خوش و خرم رکھے اور اس ادارے کو اسی طرح بحسن خوبی چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ جو فارغین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے ہیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور شہر بنگلور کا ایک معروف و مشہور ادارہ ہے، جہاں دو تعلیم کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کے اندر دو شعبے ہیں، ایک عصری تعلیم کے اور دوسری دینی تعلیم کے۔ ایک شعبہ ثانویہ کا ہے اور دوسرا شعبہ کلیہ کا ہے۔ ثانویہ کے شعبے میں دونوں تعلیم ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہے، دینی اور عصری۔ جب ثانویہ کا شعبہ ختم ہوتا ہے تو طلبہ کے لیے اختیار رہتا ہے یا تو وہ دینی تعلیم مکمل کریں یا نہیں تو جہاں انہوں نے ثانویہ کی تعلیم مکمل کی ہے وہاں سے چھوڑ کر جا کے آگے کالج کی تعلیم مکمل کریں۔ اور یہ جو طلبہ آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ انہی میں سے ایک شعبہ جو کلیہ ہے اس میں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ جو ہے فضیلت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے کا جو شعبہ ہے عالمیت کا انہوں نے وہاں سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرا نام زید عرفات بن ذکا اللہ ہے، میں اوٹی تمل ناڈو کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ میں نے 4 سے لے کے فضیلت ثانی تک یہیں پر تعلیم حاصل کی۔ ان 11 سالوں میں الحمدللہ اس جامعہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، علم سے لے کر اخلاق تک۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے ذمہ داروں کو اور شیخ الجامعہ کو جزائے خیر سے نوازے اور ان کے ہر خوشی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ میرا نام سید فرقان بن سید ظفر اللہ ہے، میں مالور کرناٹک کا رہنے والا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم حفظ سے لے کر عالمیت تک جامعہ دارالتوحید رحیم آباد میں ہوئی، پھر میں اعلیٰ تعلیم کے غرض سے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کا رخ کیا۔ الحمدللہ میں نے یہاں پر 2 سالہ فضیلت کی تعلیم حاصل کی، اور باذن اللہ تعالی میں یہاں سے آج سند فضیلت حاصل کیا ہوں الحمدللہ۔ اور میں شیخ الجامعہ، نائب شیخ الجامعہ اور ہمارے معزز و مکرم اساتذہ تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور میں ساتھ ہی ساتھ میرے والدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پیچھے بہت محنت کی اور مجھے لگ بھگ 12-13 سال تک مدرسے میں پڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رکھے، آمین، اور میرے والدین کو اس کا اجر ہمیشہ دیتا رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔